علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک مومن کو، ایک ایسے شخص کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریق بھی بتائے جن میں عملی حصہ بھی ہیں، یعنی ظاہری حرکات و سکنات اور دعاؤں کے الفاظ بھی ہیں، جسے ذکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نماز میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں، یعنی ظاہری حرکات بھی ہیں اور ذکر بھی ہے، دعائیں بھی ہیں۔ لیکن نمازوں کے علاوہ بھی ذکر اور دعائیں اور خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ایک مومن کا کام ہے۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں مختلف انبیاء کے حوالے سے بتائی ہیں، جو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے ذکر کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ اپنے خطوں میں لکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں مشکل ہے، فلاں پریشانی ہے، کوئی دعا اور ذکر بتائیں جس کا ورد ہم کرتے رہا کریں اور مشکلات اور پریشانیاں ہماری دور ہوں۔ عموماً لوگوں کو میں یہی لکھتا ہوں کہ نمازوں کی طرف توجہ دیں، سجدوں میں دعائیں کریں، نماز میں دعائیں کریں اور اپنے خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ لیکن آج میں ایک ذکر کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی دعائیں بھی ہیں، اور جس کے مطالب پر غور کر کے پڑھنے سے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا ادراک حاصل کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں بھی آتا ہے۔
اور ہر قسم کے شرور سے ہی محفوظ رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود باقاعدگی سے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان آیات اور دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اور بہت سی جگہوں پر ان دعاؤں کی، ان آیات کی اہمیت بیان فرمائی آپ نے، اس کے فوائد بیان فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی عمل کے بارے میں اس سلسلے میں روایت آتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوتے وقت آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قرآن کریم کی یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں اور آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پر اس طرح پھیرتے کہ سر سے شروع کر کے جہاں تک جسم پر ہاتھ جا سکتا جسم پر پھیرتے۔ بس جس کام کو آپ نے باقاعدہ جاری رکھا یا باقاعدگی سے کیا، یہ آپ کی سنت بنی، اور اس کام کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اور ہم احمدی جن کو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی طرف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی خاص کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ان حالات میں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، دعاؤں اور نمازوں اور اذکار کی طرف خاص طور پر نہ صرف اپنی ذاتی، روحانی اور دنیاوی ضروریات کے لیے توجہ دینی چاہیے، بلکہ جماعتی فتنوں اور فسادوں اور حاسدوں اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی ایک انتہائی اہم فرض سمجھ کر توجہ دینی چاہیے۔ اس ذکر اور آیات کی اہمیت بعض اور احادیث سے بھی ملتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک آیت الکرسی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں 2 جمعے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ آج قرآن کریم کی آخری 3 صورتوں کے بارے میں احادیث کے حوالے سے بات کروں گا، کس طرح بار بار اور مختلف رنگ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان صورتوں کے پڑھنے کے بارے میں تلقین فرمائی۔ ایک روایت میں آخری تینوں کل پڑھ کر جسم پر پھونکنے کی حضرت عائشہ اس کے بارے میں اس طرح بیان فرماتی ہیں، فرمایا کہ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنی ہتھیلیوں کو جوڑتے اور پھر ان کو پھونکتے، اور ان میں یہ پڑھتے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ پھر جہاں تک ممکن ہوتا، یعنی یہ 3 صورتیں پڑھتے، دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیرتے۔ آپ اپنے سر اور چہرے سے دونوں ہاتھ پھیرنا شروع کرتے، اور پھر جو جسم کا حصہ آتا جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا تھا، آپ 3 بار ایسا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام اس باقاعدگی سے فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں خود یہ دعائیں پڑھتی اور آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیرتی۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے،
کہتی ہیں جب آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو میں یہ صورتیں آپ پر پڑھتی اور آپ کے ہاتھ ان کی برکت کی امید سے آپ پر پھیرتی۔ بس یہ خیال حضرت عائشہ کو آنا یقیناً اس وجہ سے تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت باقاعدہ تھے اور اس کی برکت کی اہمیت حضرت عائشہ پر خوب کھول کر واضح فرمائی تھی۔ پھر صحابہ کو ان صورتوں کی برکات اور اہمیت کا کس طرح احساس دلایا، اس بارے میں حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں تورات اور انجیل اور زبور اور فرقان عظیم میں جو صورتیں اتاری گئی ہیں ان میں سے 3 بہترین صورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ پھر آپ نے مجھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائیں۔ پھر فرمایا، اے عقبہ، تم انہیں مت بھولنا اور کوئی رات ایسی نہ گزارنا جب تک تو انہیں پڑھ نہ لے۔ عقبہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو انہیں نہ بھولنا تو اس وقت سے میں انہیں نہیں بھولا اور میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری جب تک میں نے انہیں پڑھ نہ لیا ہو۔ بس آپ کا یہ فرمانا کہ تم انہیں مت بھولنا اور کوئی رات ایسی نہ گزارنا کہ جب تک انہیں پڑھ نہ لو، صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کس باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے باتوں پر، احکامات پر، دعاؤں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تبھی آپ دوسروں کو فرمایا کرتے تھے۔ پھر سورہ اخلاص کی اہمیت کے بارے میں، یعنی قل هو اللہ احد جو سورت شروع ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں اس طرح ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا جو اس کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بیان کی اور گویا کہ وہ اس شخص کو کم یا چھوٹا سمجھ رہا تھا، اس لیے شکایت کے رنگ میں بیان کیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں جگہ تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن مجید پڑھے؟ یہ اس بات صحابہ پر بڑی گراں گزری۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ 1/3 قرآن کریم رات میں پڑھ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الواحد الصمد، یعنی سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے۔ سورہ اخلاص کے قرآن کریم کے تیسرے حصے کے حوالے سے صحیح مسلم نے ایک روایت اس طرح لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جمع ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سناؤں گا۔ اکٹھا کیا، جمع کیا ساروں کو، مسجد میں آ جاؤ۔ بس لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آسمان سے کوئی خبر یعنی وحی آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اندر چلے گئے ہیں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا. غور سے سنو، یہ سورہ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسرا حصہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو توحید کو ثابت کرنے اور اس کے قیام کے لیے نازل فرمایا. بس اس صورت میں بڑے واضح اور جامع انداز میں اور الفاظ میں توحید کا بیان کیا گیا. بس اس کے الفاظ پر غور کرنے اور عمل کرنے سے انسان حقیقی توحید پر عمل کر سکتا ہے اور قرآن کریم کو پھر خدائے واحد کا کلام سمجھ کر جب عمل کی کوشش بھی کرے گا تو گویا حقیقی توحید کو سمجھنے والا اور اس پر قائم ہونے والا ہو گیا، اور پھر قرآن کریم کی تعلیم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی. تو انسان کو صرف اتنا ہی نہیں ہے سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو 3 حصے قرآن کریم پڑھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس کو پڑھو اور پھر توحید پر قائم ہو اور اس پر عمل کرو. اسی طرح بعض روایات میں بعض اور آیات بھی ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے. تو اگر اسی کو لیا جائے تو گویا ان چند آیتوں کو پڑھ کر قرآن کریم لوگ کہیں کہ مکمل ہو گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر تم لوگ عمل کرو اور پھر قرآن کریم پر غور کرو، توحید کے قیام کی کوشش کرو، تو تبھی تم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوگے. اور قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم توحید کے قیام کے لیے ہی ہے، جس کے لیے ہر انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا، جنگ کے لیے روانہ کیا، جو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور قرات کا اختتام قل هو اللہ احد پر کیا کرتا تھا. جب صحابہ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے. صحابہ نے جب اس سے پوچھا اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان خدا کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے. پھر بخاری میں حضرت انس کے حوالے سے حدیث ہے اسی بارے میں. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی مسجد قباء میں ان کی امامت کرایا کرتا تھا. وہ جب ان صورتوں میں سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں کوئی صورت شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھتا، جب اسے پڑھ لیتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور صورت پڑھتا، اور ہر رکعت میں ایسا ہی کرتا. اس کے ساتھیوں نے اس بارے میں اس سے بات کی اور کہا کہ تم سورہ اخلاص سے شروع کرتے ہو اور پھر نہیں سمجھتے کہ سورت تمہیں کافی ہوگی، بلکہ ایک اور سورت بھی پڑھتے ہو ساتھ اس کے، تو تم اس کو یا تو تم اسی کو پڑھا کرو یا اس کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری صورت پڑھو. اس نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اگر تم پسند کرتے ہو کہ میں اسی طرح تمہاری امامت کراؤں تو میں تمہارا امام رہوں گا، اور اگر نہیں تمہیں پسند نہیں ہے یہ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، پھر یعنی کہ امامت چھوڑ دیتا ہوں گا، صورت کو نہیں چھوڑوں گا. وہ لوگ اس کو اپنے میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اس کے سوا کوئی اور ان کا امام ہو.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں، جو بات تمہارے ساتھی تم سے کہتے ہیں، تمہیں اس فعل سے کون سی بات روکتی ہے؟ یعنی کہ سورہ اخلاص نہ پڑھو یا وہی پڑھو اور دوسری صورتیں نہ پڑھو، دونوں وجہ کیا ہے اکٹھی پڑھنے کی؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم نے یہ صورت ہر رکعت میں لازم کر لی ہے؟ اس نے کہا، یہ صورت مجھے بہت پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ پھر حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے رب کا شجرہ نسب ہمیں بتائیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد نازل فرمائی۔ پس صمد وہ ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو پیدا ہوئی مگر اس نے ضرور مرنا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس نے مرنا ہے مگر اس کا ضرور کوئی نہ کوئی وارث ہوگا، جبکہ اللہ عز و جل نہ تو وفات پائے گا نہ ہی اس کا کوئی وارث ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہا کہ اس کے مشابہ کوئی اور نہیں، اور نہ ہی کوئی اس جیسا، اور نہ ہی اس کی مانند کوئی اور چیز ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت ہریرہ سے یوں روایت ملتی ہے بارے میں، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں وسلم کے زمانے میں بھی سوال ہوتے تھے، آج بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پس جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو قل هو اللہ احد کہو، یہاں تک کہ تم یہ صورت ختم کر لو، یعنی سورہ اخلاص پوری پڑھو، اس کے معنی پہ غور کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں، وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ شیطان سے پناہ طلب کرے تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی اس پر، جس اخلاص سے ہی پڑھ رہا ہے۔ پھر حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی غربت کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو اگر کوئی گھر میں ہو تو السلام علیکم کہا کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو اپنے اوپر ہی سلامتی بھیجا کرو، پھر بھی السلام علیکم کہہ دیا کرو، السلام تمہیں مل جائے گا۔ اور ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھا کرو۔ تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رزق عطا کیا کہ اس کے ہمسائے بھی اس سے فیض یاب ہونے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا اس برکت سے رزق عطا فرمایا کہ وہ ایک وقت ایسا تھا کہ خود اس کو ہاتھ تانگ تھا، فاقے ہوتے تھے۔ اب اتنی کشائش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ہمسایوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ بس جب انسان توحید کا سبق سیکھ لے اور اس پر عمل کرے اور تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک خدا تعالیٰ کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ پھر بے انتہا نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اور جگہوں پر بھی کہ وہ متقی کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے یہ صورت قل هو اللہ احد پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اس صورت سے پیار تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے ہر روز 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے پکارا جائے گا کہ کھڑا ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ ابن دیلمی سے روایت ہے جو کہ نجاشی کی بہن کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں یا اس کے علاوہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ سے نجات فرض کر دی۔ بس یہ اہمیت ہے سورہ اخلاص کی، اور جب ہم رات کو یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جب ہم کہیں کہ خدا تعالیٰ احد ہے تو ساتھ ہی اس کے صمد ہونے کا مقام بھی اور مرتبہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ صمد وہ چیز ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ہلاک ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ صمد کے معنی میں ہیں کہ وجود اس کے تمام چیزیں ممکن وجود اور خالق ذات ہیں، یعنی جو پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، انہیں فنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو صمد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صمد کا مطلب بے نیاز ہے۔ بے نیازی اس کی یہ ہے کہ اس کو نہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور نہ اس جیسی کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ بس یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں۔ ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدأ فیض ہے، یعنی دنیا کا فائدہ پہنچانے والی اور فیض دینے والی اسی کی ذات ہے۔ اسی سے ہر چیز فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں ہوتا، یعنی اس کو کوئی فیض پہنچانے والا نہیں، وہی ہے جو دنیا کو فیض پہنچا رہا ہے۔ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، اور کیوں کر ہو کہ اس کا کوئی ہم ذات نہیں۔ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمت دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کو مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور وہ یہ ہیں، یعنی قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر احادیث میں تینوں کل پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں روایت آتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جنگی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے عقبہ پڑھ۔ میں نے آپ کی طرف کان لگایا تاکہ آپ جو فرمائیں وہ میں سن کر پڑھ لوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اے عقبہ پڑھ۔ میں پھر متوجہ ہوا کہ کیا فرماتے ہیں، اب کیا پڑھوں میں؟ آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا، تو میں نے عرض کیا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا سورہ قل هو اللہ احد۔ پھر آپ نے آخر تک سورت پڑھی، پھر آپ نے سورت قل اعوذ برب الفلق آخر تک پڑھی، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر آپ نے سورہ قل اعوذ برب الناس آخر تک پڑھی، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کسی شخص نے ان جیسی صورتوں یا کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی، یعنی یہ ایسا کلام اور ایسی دعا ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور کبھی ضائع نہیں ہوتا اور تمام شرور سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے بہتر مانگنے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ اور حدیث میں ملتا ہے روایت
آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی اور کوئی پناہ نہیں۔ پھر سورہ فلق اور الناس کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عقبہ کیا میں تجھے ایسی 2 صورتیں نہ سکھاؤں جن کی قرأت انتہائی بہتر اور نفع بخش ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور جب آپ نے صبح کی نماز کے لیے پڑاؤ کیا تو آپ نے انہی کی قرأت کی، یہی تلاوت کی۔ پھر جب آپ نے نماز ادا کر لی تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عقبہ تو کیسے دیکھتا ہے؟ شاید اس لحاظ سے بھی کہ انہوں نے کہا وہ بڑی چھوٹی صورتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں تو سب کچھ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کر لیا اور باقی سب ترک کر دیا۔ پہلے جو دعائیں تھیں بھی اس معاملے میں ان کو ختم کر دیا اور یہی پھر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، ابن عابس، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عابس کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں، پناہ لینے کے بارے میں؟ بہترین پناہ کس طرح کی ہے جن سے پناہ مانگنے والا پناہ مانگا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پھر آخری 2 صورتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ کیونکہ سواری کے جانور کم تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اترنے کی باری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے قریب آئے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اعوذ برب الفلق پڑھو۔ میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مکمل پڑھی اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے پڑھ لیا۔ پھر اسی طرح اعوذ برب الناس پڑھنے کے لیے فرمایا اور پوری سورت پڑھی جسے میں نے بھی پڑھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو یہ دونوں صورتیں نماز میں پڑھ لیا کرو۔ عقبہ بن عامر جوہنی سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب فجر طلوع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی اور اقامت کہی۔ پھر مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا۔ پھر آپ نے معوذتین کے ساتھ قرأت کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تو نے کیسا دیکھا؟ وہ پہلے والی روایت سے ملتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ تحقیق میں نے دیکھ لیا ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دونوں پڑھا کر جب بھی تو سوئے اور جب بھی اٹھے۔ بس یہ اہمیت ہے ان صورتوں کی، اور اس زمانے میں ان کے پڑھنے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ذاتی طور پر ہماری روحانی ترقی اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اور جماعتی طور پر اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بچنے کے لیے۔ آج کل اسلام کے خلاف ایک طرف اسلام مخالف طاقتوں کی بڑی ہوشیاری سے کوششیں جاری ہیں، تو دوسری طرف نام نہاد مسلمان علماء اور مسلمان لیڈر انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جہاں فتنہ اور فساد پیدا ہو چکا ہے۔ مسلمان علماء مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بھی عامۃ المسلمین کو بھڑکا کر شیطانی قوتوں کو اور موقع دے رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں۔ اسی طرح دہریت ہے تو وہ بھی آج کل اپنے زوروں پر ہے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ سورہ فلق کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام
ایک جگہ وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم جو مسیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے، یوں دعا مانگا کرو کہ میں مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، جو صبح کا مالک ہے، یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں۔ یہ روشنی روحانی روشنی ہے جو مسیح موعود کے آنے سے ظاہر ہوئی، اور میں اندھیری رات کے شر سے جو انکار مسیح موعود کے فتنوں کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان میں ایک تو اسلام دشمن لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں، اور دوسرے علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور مسیح موعود کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں مصروف ہیں، جن میں پاکستان کے علماء ہم دیکھتے ہیں کہ سر فہرست ہیں۔ بس ایسے حالات میں پاکستان میں تو احمدیوں کو خاص طور پر اس سنت کو جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورہ فلق میں جو شر غاسق اذا وقب کہا گیا ہے، اس میں اندھیری رات کے شر کے فتنہ سے بچنے کی دعا ہے۔ غاسق کہتے ہیں رات کو، اور وقب کا مطلب ہے کہ اندھیرے اور ظلمت کا چھا جانا، اور یہ اندھیری رات کا فتنہ مسیح موعود کے انکار کے فتنہ کی شب تار ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی حالت پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دعا سکھائی، اور روشنی کے بعد اندھیرے اور ظلمات کے فتنے سے بچنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعاؤں کو بلا ناغہ روزانہ پڑھا کرو تاکہ توحید پر بھی قائم رہو اور اندھیروں اور ظلمات کے فتنوں سے بھی بچو۔ لیکن مسلمانوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ مسلمان تو ان فتنوں میں ڈوب رہے ہیں اکثر، اور اسی وجہ سے آج دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی یہ حالت ہمیں تو جو دلاتی ہے کہ ان صورتوں پر غور کر کے پڑھیں تاکہ ان اندھیروں سے ہم بچ سکیں۔ شر النفاسات فی العقد بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، جو شر ہیں نفاسات کے جو گرے ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم رہیں، یعنی ان لوگوں سے جو اسلام اور احمدیت کے خلاف بڑے طریقے سے لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ پیدا کر رہے ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا غیر مسلم اور نام نہاد علماء دونوں شامل ہیں۔ ایک تو دین کے خلاف ہونے کی وجہ سے اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں غیر مسلم، اسلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے کارروائیاں کر رہے ہیں، اور دوسرے دین کے نام پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور دونوں ہی اس زمرے میں شامل ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ومن شر النفاسات فی العقد۔ پھر سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور مالکیت اور حقیقی معبود ہونے کا بیان ہے۔ یہ بیان کر کے اس کی پناہ میں آنے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا کی۔ آج کل دہریت اور دنیا کا بھی بڑا زور ہے، اور دنیا داری نے اپنے پنجے اس قدر معاشرے میں عمومی طور پر گاڑ دیے ہیں کہ بعض نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بس یہ دعائیں جب ہم اپنے پر پھونکیں تو ساتھ ہی اپنے بچوں پر بھی پھونکیں تاکہ ہر قسم کے شرور سے ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں اور دین پر قائم رہنے والی اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک ان صورتوں کے مضمون کو سمجھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا مضمون ہم پر واضح ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ ہم جھکنے والے ہوں،
اسی کو سب طاقتوں کا سرچشمہ سمجھیں، نہ صرف دل میں بلکہ اپنے ہر عمل سے اسے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب طاقتوں کا سرچشمہ ہے، ہر روشنی کا منبع ہے اور ہر فیض کا دینے والا ہے۔ مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں بجائے اس کے کہ مخلوق سے امید رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر جس روشنی کو ہم نے حاصل کر لیا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نور کا پرتاؤ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہمیشہ قائم رکھے اور کبھی ہم اندھیروں اور ظلمات میں بھٹکنے والے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے جو خلافت کا انعام ملا ہے ہمیں، اس سے ہم ہمیشہ وابستہ رہیں۔ ہر نقصان پہنچانے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، چاہے وہ دینی شر ہے یا دنیاوی شر ہے۔ ہر حاسد کے حسد سے اور اس کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ کو ہی ہم اپنا رب اور اپنا پالنے والا سمجھ کر اس کی پناہ میں رہیں۔ سب بادشاہوں سے افضل خدا تعالیٰ کو سمجھیں اور اس کی مالکیت پر کامل یقین رکھنے والے ہوں۔ اس معبود حقیقی کی عبادت کے بھی حق ادا کرتے ہوئے ہر دم اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ وسوسے پیدا کرنے والوں کے شر سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اس سے۔ اپنے دلوں کو بھی ہر وسوسے سے پاک رکھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور باقاعدگی سے سونے سے پہلے ان دعاؤں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ آیات پڑھ کر اپنے پر پھونکنے والے ہم ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر